بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علمی روم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ میری بیوی معذور تھی لیکن دیکھنے میں بہت حسین تھی۔ ایک دن مجھے ایک شخص نے بتایا کہ تیری بیوی جسم فروش ہے، رات کو غیر مردوں کے ساتھ بدکاری کرتی ہے۔ یہ سن کر مجھے اس پر غصہ آ گیا کہ میری بیوی تو بہت نیک ہے اور چل پھر بھی نہیں سکتی، پھر ایسا گھٹیا کام کیسے کر سکتی ہے؟ لیکن میرے قدموں تلے سے زمین اس دن نکلی جب میرا دوست مجھے جسم فروشی کے اڈے پر لے گیا اور میں نے دیکھا کہ ایک جوان مرد میری شادی ایک معذور لڑکی سے ہوئی تھی، لیکن پھر بھی میری زندگی بڑے آرام سکون سے گزر رہی تھی۔ میری بیوی بہت اچھی اور پیار کرنے والی تھی، معذور ہونے کے باوجود بھی مجھ پر زیادہ بوجھ نہ بنتی اور گھر کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتی تھی۔ میری ایک بہن تھی جو کہ میری غیر موجودگی میں میری بیوی کا خیال رکھتی تھی۔ میری بیوی مغرور تھی مگر وہ بہت نیک عورت تھی۔ میرا ایک دوست بہت دن سے مجھے اور میری بیوی کو کھانے پر بلانا چاہتا تھا، مگر جب میں نے اپنی بیوی کی معذوری کے بارے میں بتایا تو حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ تو نے بہت اچھا کام کیا ہے ایک بے سہارا لڑکی کو سہارا دے کر، مگر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، تو ساری عمر بابی کو کیسے سنبھالے گا؟ میں نے مسکرا کر کہا کہ مجھے میری بیوی کی مدد کرنا اچھا لگتا ہے اور جتنی وہ پرخلوص ہے میں تو بہت زیادہ خوش ہوں۔ میں نے دوست کو ہی اگلے روز دوپہر کے کھانے پر دعوت دے دی اور شام کو گھر آ کر اپنی بیوی اور بہن کو بتا دیا کہ کل میرا دوست ہمارے گھر دعوت پر آ رہا ہے۔ یہ سن کر میری بیوی بہت خوش ہوئی کہ یہ تو اچھی بات ہے کہ ہماری شادی کے بعد پہلی بار آپ کا کوئی دوست ہمارے گھر مہمان بن کے آئے گا۔ خیر میں نے بیوی اور بہن کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد میری بیوی کی ویل چیئر کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے دیکھا تو میری بیوی میرے کمرے میں آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کوئی بات کرتا، اچانک مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ مجھے بہت گہری نیند آئی اور پتہ ہی نہ چلا کہ کب نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ اگلی صبح میں اٹھا تو دیکھا کہ میری بیوی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ جس نے مجھے نیک بیوی سے نوازا تھا۔ میں اٹھا اور نہا کر اپنے کام پر جاتے جاتے بیوی کو یاد دہانی کروا گیا کہ آج دوپہر کے کھانے پر میرا دوست آئے گا۔ میری بیوی نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، مجھے سب یاد ہے۔ دوپہر کو میرا دوست میرے ساتھ ہی میرے گھر آ گیا۔ میں نے دوست کو بیٹھک میں بٹھایا اور خود اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں جا کر بیوی کو تلاش کیا تو وہ مجھے نماز پڑھتی نظر آئی۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ جب اس نے نماز پڑھ لی تو میں نے اسے اپنے دوست کے آنے کی اطلاع دی اور خود آ کر دوست کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی بیٹھک میں آ گئی، مگر جب میرے دوست نے نظر اٹھا کر میری بیوی کو دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میری بیوی سلام کر کے جا چکی تھی، مگر میرا دوست ابھی بھی کسی خیال میں گم تھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، تم پریشان دکھائی دے رہے ہو؟ نہیں بس ایسے ہی، بابی بہت خوبصورت ہے۔ یہ کہہ کر میرا دوست کھانا کھا کے چلا گیا، مگر وہ جاتے ہوئے مجھے کسی الجھن کا شکار لگا۔ اگلے دن میں آفس سے واپس آ رہا تھا کہ رستے میں مجھے ایک شخص ملا جس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ تمہاری بیوی جسم فروش ہے اور یہ قانون کے خلاف ہے۔ اس کی بات کو سننے کے بعد میں نے اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے کہا، صاحب میری بیوی معذور ہے، اٹھ کر چل بھی نہیں سکتی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جسم فروش ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو خود ہی اپنی بیوی سے پوچھ لینا اور کہنا کہ یہ کام چھوڑ دے، اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ میں اس کی بات سن کر پریشان ہو گیا اور چپ چاپ اپنے گھر واپس آ گیا۔ گھر پر بیوی میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ کھانا کھانے لگا، مگر میرا ذہن ابھی تک اس شخص کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ میں نے بیوی سے کہا کہ آج میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا ہے۔ بیوی بولی کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ آج ایک آدمی مجھے کہہ رہا تھا کہ تمہاری بیوی غلط کام کرتی ہے۔ میں نے اسے غصے سے کہا کہ میری بیوی بہت نیک ہے، وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میری باتیں سننے کے بعد میری بیوی مسکرانے لگی اور کہنے لگی، آپ پریشان نہ ہوں، اسے کوئی غلط فہمی ہوگی۔ میں نے بھی اس کے ہاں میں ہاں ملائی اور پھر دونوں کھانا کھانے لگے۔ تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے نیند آنے لگی اور میں کروٹ لے کر سو گیا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ ایک دن میں کام سے واپس آ رہا تھا تو مجھے میرا دوست دکھائی دیا، لیکن وہ مجھ سے نظریں چرا رہا تھا۔ پھر بھی میں نے آگے بڑھ کر اس کو سلام کیا۔ اس نے بھی مجھے سلام کا سرسری سا جواب دیا اور آگے چلا گیا۔
مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں جب بھی رات کو کھانا کھاتا تو کھانا کھانے کے فوراً بعد مجھے نیند آ جاتی تھی۔ میرے دل میں عجیب عجیب وسوسے پیدا ہو رہے تھے۔ پہلے اس آدمی نے بتایا کہ تمہاری بیوی جسم فروش ہے، اور پھر میں نے نوٹ کیا کہ میرا دوست بھی مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہا تھا، لیکن اب تو کئی دنوں سے یہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد میں نیند کی وادیوں میں چلا جاتا تھا۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیا ہو رہا ہے۔ میں ہر وقت انہی سوچوں میں گم رہنے لگا تھا۔ ایک دن میں نے سڑک سے گزرتے ہوئے اپنے دوست کو دیکھا تو سوچا اس سے اپنے مسئلے کا ذکر کرتا ہوں، ہو سکتا ہے یہ مجھے کوئی حل بتا دے۔ میرا دوست مجھے دیکھ کر آج بھی نظریں چرا رہا تھا۔ میں نے یہ بات واضح طور پر محسوس کی تھی، مگر فی الحال یہ بات زیادہ اہم نہیں تھی۔ میں نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، یار تم آج کل کہاں گم رہتے ہو، کوئی رابطہ ہی نہیں کرتے۔ اس نے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم بتاؤ تمہیں کیا کام ہے۔ میں نے کہا، کوئی کام نہیں ہے، بس مجھے لگا تمہیں میرے ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا۔ اس نے کہا، دوست ایسی کوئی بات نہیں، مگر تم ایک بات سچ سچ بتاؤ۔ میں نے کہا، ہاں پوچھو۔ وہ بولا، یار تم ایک اچھے لڑکے ہو، اچھا کماتے ہو اور شکل و صورت سے بھی اچھے ہو، پھر ایسی کیا وجہ تھی کہ تم نے ایک معذور لڑکی سے شادی کر لی؟ مجھے اپنے فرینڈ سے اس سوال کی امید نہیں تھی۔ میں نے کہا، کیا مطلب؟ میرے دوست نے کہا، یہ بتاؤ کیا وجہ تھی کہ تم نے اس لڑکی سے شادی کی؟ میں نے کہا، وہ مجھے اچھی لگی تھی اور بے آسرا تھی، مجھے بھی ایک مخلص ساتھی کی ضرورت تھی، اس لیے وہ میری زندگی میں میری ہمسفر بنی۔ میں نے ایک جذبے سے کہا تو وہ میرا منہ دیکھنے لگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے جو تم مجھ سے ایسا سوال کر رہے ہو؟ پھر دوست نے ایک گہرا سانس لیا اور کہنے لگا، بس ایسے ہی پوچھ لیا۔ میں نے کہا، اچھا اب میری بات سنو، میں بہت مشکل میں پھنسا ہوا ہوں۔ وہ مجھے پریشان دیکھ کر بولا، کیا بات ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ ایک آدمی تیری بابی کے کردار پر الزام لگا رہا ہے۔ میری بات سن کر وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا اور بولا، پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا، کچھ نہیں، مگر یار میں بہت پریشان ہوں کہ آخر کون ہے جو تیری بابی کے بارے میں ایسی خبریں پھیلا رہا ہے۔ دوست بولا، تمہیں اس آدمی سے پوچھنا چاہیے تھا نا کہ کون ہے جس نے ایسا الزام لگایا ہے۔ میں نے پوچھا تھا، مگر وہ کہنے لگا، جو بھی ہے تم اس کی فکر چھوڑو اور اپنی بیوی کو سنبھالو۔ میں اور میرا دوست تھوڑی دیر بیٹھے رہے، پھر میں اٹھ کر گھر آ گیا اور گھر آ کر میں نے اپنی بیوی کو دیکھا جو کہ اس وقت نماز ادا کر رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا اور کہا کہ دعا کرو کہ ہم پر سے یہ مصیبت ٹل جائے اور ہمیں اللہ رسوائی سے بچا لے۔ میری بیوی مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، آپ پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں خاموشی سے بغیر کھانا کھائے ہی سونے لگا۔ میری بیوی مجھے سوتا دیکھ کر بولی، آپ کھانا تو کھا لیں، مگر میں نے انکار کر دیا اور کہا، آج مجھے بھوک نہیں ہے۔ میری بات سن کر مجھے میری بیوی کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نظر آئے۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہیں کیا ہوا، پریشان کیوں ہو گئی؟ میرے اچانک سوال پر وہ اپنے ہاتھ کی انگلیاں مسلنے لگی اور بولی، نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، بس آپ کھانا کھا لیں اور پھر سو جائیں۔ میں نے کہا، مجھے بھوک نہیں ہے، تم کھانا کھا لو۔ میری بیوی نے کہا کہ اگر آپ نہیں کھائیں گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گی۔ مجھے اپنی بیوی کی محبت دیکھ کر بہت اچھا لگا۔ میں نے کہا، اچھا لے آؤ۔ پھر ہم دونوں نے کھانا کھایا اور مجھے نیند آ گئی۔ اگلی صبح میں اپنے کام پر چلا گیا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے لوگ مجھے دیکھ کر باتیں کر رہے تھے، مگر میں نے اپنا وہم سمجھا اور اپنے کام پر جانے لگا۔ ابھی میں سڑک پر ہی تھا کہ میرے دوست نے مجھے آواز دے کر روک لیا۔ میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا، ایک بات بتانی ہے تجھے۔ میں نے کہا، ہاں بولو کیا بات ہے؟ میرے دوست نے کہا، یہاں مناسب نہیں، آؤ کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ میں نے بھی سوچا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے جو ایسا کہہ رہا ہے۔ پھر ہم ایک دکان پر بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا، یار کیا بات ہے، بتاؤ مجھے۔ مجھے اب بے چینی ہونے لگی تھی۔ میرے دوست نے کہا، یار ایک دوست ہونے کے ناطے میرا فرض ہے تجھے اچھے برے سے بچاؤں۔ اس نے اپنی جیب سے فون نکالا اور میرے آگے کر کے بولا، یہ دیکھ لو۔ میں نے جلدی سے فون اس کے ہاتھ سے لے لیا اور دیکھنے لگا۔ اگلے ہی پل میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ ایک ایسی ویڈیو تھی جس میں میری بیوی کسی غیر مرد کے ہاتھوں کا کھلونا بنی ہوئی تھی۔ مجھے اس وقت سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ جس پر اتنا زیادہ اعتماد کیا، جسے تحفظ دیا، اس نے میری عزت کو تار تار کر دیا تھا۔ یہ سب کیوں ہوا؟ میری بیوی تو بہت نیک تھی، مگر یہ سب کیسے کر گئی؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
دوست نے مجھے بتایا کہ جب وہ میرے گھر دعوت پر آیا تھا تو تبھی میری بیوی کو پہچان لیا تھا کہ یہ کوئی نیک لڑکی نہیں ہے۔ ابھی میرا دوست کچھ بولتا کہ میں خاموشی سے اپنے گھر کی طرف واپس آ گیا۔ میں جب گھر آیا تو میری بیوی مجھے دیکھ کر حیران ہوئی اور کہنے لگی، کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ میری بیوی جب کمرے میں آئی تو مجھے آوازیں لگانے لگی، مگر میں سویا ہوا بن گیا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اپنی بیوی سے سوال کرتا۔ مجھے لیٹے لیٹے نیند آ گئی۔ رات کو جب میری بہن نے مجھے کھانے کے لیے اٹھایا تو میں اٹھ گیا اور ہاتھ دھونے کے بعد اپنی بہن سے بولا کھانا یہیں لے آؤ۔ وہ کھانا لے آئی۔ میں نے کھانا کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو مجھے میرے دوست کی بات یاد آئی کہ یہ لڑکی رات کو اس محفل کی جان ہوتی ہے۔ میں نے کھانے سے فوراً ہاتھ کھینچ لیا اور وہ کھانا بیڈ کے نیچے رکھ کے سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی کمرے میں آئی تو میں نے اسے ایسے ظاہر کیا جیسے میں سویا ہوا ہوں۔ میری بیوی بھی یہی سمجھی اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے ویل چیئر سے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور چلنے لگی۔ میں تو آنکھیں پھاڑے یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ میری بیوی معذور نہیں ہے، مگر اس نے یہ ناٹک کیوں کیا؟ میری بیوی نے الماری سے ایک فینسی سوٹ نکالا اور اسے بدل کر خوب اچھے سے تیار ہوئی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ ضرور بدنام جگہ پر جا رہی ہے۔ میری بیوی نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور باہر چلی گئی۔ میں نے اپنے دل کی بے ترتیب ہوتی ہوئی دھڑکنوں کو سنبھالا اور اپنی بیوی کا پیچھا کرنے لگا۔ میں نے فون کر کے اپنے دوست کو کہا کہ مجھے آج رات اس جگہ جانا ہے۔ خیر وہ بھی آ گیا اور ہم دونوں اس جگہ پر پہنچ گئے۔ میں نے پہلی بار وہ جگہ دیکھی تھی جہاں رات کے اس پہر دن کا سماں تھا۔ ہر طرف زانی مرد اپنی ہوس پوری کرنے میں مگن تھے۔ پھر دوست نے کہا کہ رکو میں آتا ہوں۔ میں خاموشی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اتنے میں میرا دوست آ گیا اور اس نے مجھے کہا کہ اوپر سے دائیں ہاتھ والا کمرہ ہے، جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ میں نے اپنے بوجھل دل کے ساتھ قدم اوپر کی جانب بڑھا دیے۔ مجھے شدت سے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ اوپر جا کر میں نے ایک دروازہ دیکھا اور رک گیا۔ اگلے لمحے میں نے دروازے کو آگے کی طرف دھکا مارا تو وہ کھل گیا۔ میری نظر جیسے ہی سامنے موجود ہستی پر پڑی، میں پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ مجھے اس وقت شدت سے اپنے آپ سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ میری بیوی کسی اور کی باہوں میں تھی۔ اگلے ہی پل میں بھاگتا ہوا اس جگہ سے باہر آ گیا۔ پیچھے میرا دوست آوازیں دیتا رہا، مگر مجھے اب رکنا مناسب نہ لگا۔ میں اپنے گھر چلا گیا اور ایک سوال مجھے جھنجھوڑ رہا تھا کہ آخر یہ سب میری بیوی نے میرے ساتھ کیوں کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میری بیوی مجھے دروازے سے اندر آتی دکھائی دی۔ اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار تھے۔ میں نے کہا خبردار اگر ایک قدم بھی میرے گھر کی دہلیز پر رکھا تو۔ میرے الفاظ سن کر وہ وہیں رک گئی اور مجھے کہنے لگی ایک بار میری بات سن لیں۔ میں جانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مگر میں نے یہ سب اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے کیا ہے۔ میں ان کو سسکتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی اور بار بار آپ سے مدد بھی نہیں مانگ سکتی تھی۔ میں یہ سب شادی سے پہلے سے کرتی آ رہی ہوں اور یہ سارا پیسہ ان کو دیتی ہوں۔ میں نے تیش میں آ کر اسے کہا کہ تم نے اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اپنی عزت کا سودا کیا، اتنا گر گئی تم۔ وہ میرے سامنے مجرم بنی کھڑی تھی اور اپنے گناہ کی معافی مانگ رہی تھی، مگر میرے لیے اس کا گناہ معاف کرنا آسان نہیں تھا۔ اگر میں اسے معاف کر بھی دیتا تو کیا دلیل تھی کہ وہ دوبارہ ایسا نہ کرتی؟ میرے ساتھ نہ جانے کب سے یہ کھیل کھیل رہی تھی۔ میں تو اپنی محبت میں اندھا ہو چکا تھا، مگر میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ میری بیوی مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے گی۔ میں اب یہ سب مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ایک فیصلہ کیا اور اپنی بیوی کو کھڑے کھڑے طلاق دے دی۔ میں نے یہ کہہ کر اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے کہ تم جیسی بدکار عورتیں اس جگہ پر ہی اچھی لگتی ہیں۔ میں نے وہ شہر چھوڑ دیا کیونکہ میں لوگوں کے منہ بند نہیں کر سکتا تھا۔ میری ایک بہن تھی، وہ بھی بدنام ہو جاتی، اس لیے جلدی سے میں نے ایک اچھا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دی۔ میں نے دوبارہ عورت ذات پر بھروسہ کرنے کی غلطی نہیں کی، اور اتنا بڑا دھوکہ کھانے کے بعد مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں کسی پر اعتبار کرتا۔ مزید اس طرح کے سبق آموز واقعات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔